کس طرح قرآن آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، واقعہ بیان کرتے کرتے قرآن قیامت کی بات شروع کر دے گا، قیامت کی طرف مڑ جاتی بات، پھر اس کے بعد ایک طلاق کا اور نکاح کا بیان ہو رہا ہے، ساتھ ہی تقویٰ کی بات آ جاتی ہے، قریش کے کسی قافلے کی بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی نماز کا بیان آ جاتا ہے۔ تو اس اسلوب کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ہیپ ہیزرڈ اپروچ ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض تو کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کی دیگر کتابوں سے آپ قرآن مجید کو ڈفرینشیٹ کس بیسس پہ کر رہے ہیں۔ ایک تاریخ دان، ایک ہسٹورین کتاب لکھتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ تاریخ کے واقعات کو مجھ تک، آپ تک، اپنی اکیڈمکس تک، اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچائے۔ یہی مقصد تھا کتاب لکھنے کا۔ کوئی معیشت کی بات کرے گا، اکنامکس کی، تو اس میں اپنی اکنامکس کی موشگافیوں کا بیان کرے گا۔ کوئی لاء کی بات کرے گا اگر، تو لاء کی بات کرے گا، وہ پاکستان کا لاء کیا ہے، ڈفرینسیشن کیا ہے، اور اس کتاب کا مقصد ہی تب سرو ہوتا ہے جب وہ اپنی بات ہی کرے۔ وہ کتاب کوئی درسی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دوسری دفعہ شاید نہ پڑھتے ہو، اور چونکہ کتاب صرف معلومات کی ہے تو ان کتابوں کو پڑھ کے کس کی زندگی میں انقلاب آیا، جس کو واقعی انقلاب کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید وہ صرف معلومات کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب حیات ہے۔ اس میں دنیا کا ہر موضوع موجود ہے۔ قرآن مجید کے مقاصد بہت زیادہ ہیں۔ قرآن ایک طرف ان بتوں کے چرنوں میں گرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے، قرآن مساوات اور ہمدردی کی بات کرتا ہے، قرآن نے امیر غریب اور کالے گورے کا فرق مٹا کے ان سب کو ایک صف میں بھی کھڑا کرنا ہے۔ وہ گندے اخلاق، وہ کالے بادل جہالت کے، وہ چھٹ جائیں اور دنیا میں علم کا نور آ جائے۔ قرآن نے یہ بات بھی کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار ایک دفعہ بات دہرانے سے کام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایک دفعہ نہیں کام ہوتا، بار بار بات کو دہرانا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو بتوں کے آگے گر رہے ہیں، وہ ایک دفعہ کہنے سے بات مان جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا سلوک تو دیکھو، تکرار کیسے ہوتی ہے، بار بار تکرار ہوتی ہے۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو نعمتوں کا، انعام کا بتایا جاتا ہے۔ اور کیا انقلاب آیا نہیں؟ اپنی بیٹیوں کو گرانے والے ان کے محافظ بن گئے۔ پوری دنیا کے اندر قتل و غارت بپا کرنے والے قرآن کو پڑھ کے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو جتنی دفعہ دہرانے کی ضرورت تھی، قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اتنی دفعہ دہرایا جاتا۔ ایک ٹینک تھا، اس کے اندر سائنسدانوں نے کچھ چھوٹی مچھلیاں ڈالی اور ایک شارک مچھلی ڈال دی۔ شارک مچھلی نے فوراً چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیا، پھر پانی کے اندر چھوٹی مچھلیاں ڈالی اور شارک ڈالی، شارک نے پھر کھا لیا۔ پھر انہوں نے اس ٹینک کے درمیان میں ایک آڑ بنا دی، ایک شیشہ ڈال دیا، اور اس طرف چھوٹی مچھلیاں ڈالی، اس طرف شارک مچھلی ڈالی۔ شارک نے کھانے کی کوشش کی لیکن شیشہ تھا، پھر ٹکر ماری 3-4 دن تک شیشہ بیچ میں موجود رہا۔ شارک نے بڑی ٹکریں ماری، نہیں کھا سکی۔ 5ویں دن وہ شیشہ نکال دیا گیا، شارک نے چھوٹی مچھلیوں کو پھر بھی نہیں کھایا۔ کیوں؟ ہار کے اس کا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں اب یہ کام نہیں کر پاؤں گی۔ ریممبر، فیلئر از ناٹ دا اسٹاپ، اٹس دا پارٹ آف سکسیس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ناکامی جیت کا متضاد ہے، اپوزٹ ہے، الٹ ہے، اور نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے اس دنیا میں۔ ہار جیت کا متضاد نہیں ہے، اس کا حصہ ہے۔ Why you take your single defeat as a final defeat؟ ایک ہار کو آپ اپنی آخری ہار کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں، رستے میں سپیڈ بریکر آیا ہے، میں گاڑی روکوں گا، بالکل پہلے گیئر پہ لے جاؤں گا، ادھر سپیڈ بریکر گزارنے کے بعد گاڑی کھڑی تھوڑی کر لوں گا، تیز چلاؤں گا پھر دوبارہ۔ یہی ہار کی مثال ہے۔ جیت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ کون کتنی دفعہ ہارا اور کھڑا ہوا۔ سو ریسٹ، ریسٹ، ری فوکس اینڈ ری اسٹارٹ، یہ 4 لفظ ہمیشہ اپنی زندگی میں اوپن رکھنا۔ یہ گاڑی کا بیک مرر ہے، اس سے پیچھے نظر آتا ہے، اور یہ آگے والا شیشہ جس سے آگے نظر آتا ہے۔ اگر میں اس شیشے کی طرف بیک مرر پہ دیکھتا رہوں گا تو گاڑی صحیح طرح آگے نہیں چل پائے گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمیشہ ماضی کی یادوں میں اور ماضی میں کھوئے رہتے ہیں،
وہ کبھی صحیح طرح آگے نہیں جا سکتے. یاد رکھیے اپنی طاقت, توانائی اور فوکس آگے کی طرف رکھیں. ہاں کبھی کبھار بیک مرر کو دیکھ لینا چاہیے تاکہ ماضی کی غلطیاں دہرائی نہ جائیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ایک بڑے صحت بخش خاندان سے. نام ہے سٹرس. سردیوں کا بڑا اہم اور ہر دل عزیز مہمان ہے. گریپ فروٹ, موسمی, فروٹر, کنو, مالٹا, یہ سب اس کے ممبرز ہیں. ویسے 600 سے زیادہ اقسام ہیں اس کی. ہارورڈ یونیورسٹی کی 20 سالہ تحقیق کے مطابق, جو کہ 27,842 مردوں پر کی گئی, یہ کنو کا جوس جو ہے, اورنج جوس, یہ ذہن کی استعداد, یادداشت, ذہانت کے لیے بڑا زبردست ہے. اور اسی لیے یہ اورنج جوس دنیا میں سب سے فیورٹ ناشتہ, بریک فاسٹ سمجھا جاتا ہے. اور اورنج کو تو وائٹامن کی گولڈ مائن کہا جاتا ہے. وائٹامن سی کی کان, اتنا وائٹامن سی ہوتا ہے اس میں. اور ایک انسان کو دن میں 90 ملی گرام وائٹامن سی ضرورت ہوتی ہے, چاہیے ہوتی ہے. اور ایک کنو کے اندر تقریباً 70 ملی گرام موجود ہوتا ہے. اس میں اور بھی دیگر منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. میٹھے اورنجز یہ ہزاروں سال پہلے چائنا میں اگائے گئے اور اس کے بعد اب پوری دنیا میں اس کی کاشت ہوتی ہے. بالخصوص پاکستان میں سرگودا بیلٹ پر جو سٹرس اورنجز اگائے جاتے ہیں, کوالٹی اور ذائقے کے اعتبار سے بڑے یونیک اور منفرد ہیں. 4 ہفتے روزانہ اورنج جوس پینے سے بی پی کنٹرول میں رہتا ہے اور خون بھی گاڑھا نہیں ہوتا. حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اورنجز پیدا ہوتے ہیں 85% کا جوس بنا لیا جاتا ہے. اور جب بھی آپ جوس بنائیں اسے روم ٹیمپریچر پر بنائیں, نارمل ٹیمپریچر میں, اس سے جوس زیادہ نکلے گا. اور جب بھی اورنج کو کاٹیں یا جوس نکال لیں تو فوراً پی لیں یا کھا لیں. اگر کھلی ہوا میں چھوڑیں گے تو وائٹامن سی ضائع ہو سکتی ہے. اور اب ایک عام سوال, اورنج کھانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ دیکھیے اس میں ایسڈ ہوتا ہے, اسکاربک ایسڈ ہے جو وائٹامن سی, اور پھر اس کے اندر سٹرک ایسڈ بھی ہوتا ہے. تیزابیت بڑھ سکتی ہے. اگر آپ رات کو کنو, مالٹا کھائیں گے تو تیزابیت کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ اورنجز ایک وقت میں نہ کھائیں. فائبر کانٹینٹ کی وجہ سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے. تو قوت مدافعت ہو, ہڈیوں یا جلد کی صحت ہو, پھیپھڑوں یا دل کا معاملہ ہو, یہ اورنج ہر جگہ ہی بہت کام کا ہے. خوب خوب اورنجز کھائیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے. یہ کچی گاجر ویسے تو بہت مزیدار ہوتی ہے, لیکن اس کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھانے کے لیے, زیادہ غذائیت حاصل کرنے کے لیے اسے پکا لیں, گرم کر لیں, تو اسے سوپ میں ڈالیں یا مکس سبزی بنائیں. کم از کم کچی گاجر سے 40 گنا زیادہ فائدہ حاصل کریں. کیا واقعی گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ وجہ شہرت تو یہی ہے کہ جی گاجر کھائیں اینک بھگائیں. اور سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ گاجر میں قدرتی طور پہ بیٹا کیروٹین ہوتی ہے جو جسم میں جا کے وائٹامن اے میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جو کہ آنکھوں کے لیے بہت زبردست ہے. اور یہ کرنچی, جوسی, میٹھی گاجر, اس کے اور بھی بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں. یہ کولیسٹرول کو اور وزن کو کم بھی کرتی ہے اور جلد اور دل کے لیے بہت اچھی سبزی ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈپازٹ ہے بہت سی وائٹامنز کا. وائٹامن اے ہے, B6 ہے, K1 ہے, اور بایوٹین اور پوٹیشیم نے اس سبزی کو سپر ویجیٹیبل بنا دیا ہے. ایک گاجر میں اوسطاً 2 گرام فائبر ہوتی ہے, یعنی ہمارے پیٹ میں جو دوست بیکٹیریا ہیں جو کھانے کو ہضم کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں, گاجر ان کو اسسٹ کرتی ہے, ایڈ کرتی ہے. لفظ کیرٹ یہ انڈو یورپین ورڈ کر سے نکلا ہے, KER, جس کا مطلب ہوتا ہے ہارن یعنی سینگ. یہ دیکھیے گاجر کی شکل وہ ایک سینگ جیسی ہوتی ہے. گاجر صرف لال نہیں ہے بلکہ سفید, کالی, اورنج اور پرپل رنگ کی بھی ہوتی ہے. اینڈ ٹو اور سرپرائز فرسٹ ڈاکومنٹڈ کیرٹ واز, یعنی سب سے پہلے جو گاجر تھی وہ سفید یا پرپل رنگ کی ہی تھی. اور آج 20 سے زیادہ اقسام کی گاجریں دنیا میں پائی جاتی ہیں. گاجر کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے اسے ان سبزیوں کے ساتھ اگایا جاتا ہے جو سٹرونگ سمیلنگ ہے, جن کی زیادہ بو وغیرہ ہوتی ہے, جیسے ادرک اور پیاز. اس طرح وہ کیڑے جو گاجر کے پودے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ قریب نہیں آتے. اور پھر کیرٹ جوس, دس از انکریڈبلی نیوٹریشس.
یہ گاجر کا جوس تمام ویجی جوسز کے اندر سردار مانا جاتا ہے. اب اتنی گاجر ہوئی تو آئیے تھوڑا سا حلوہ بھی بنا لیتے ہیں. سردیوں میں گرم گرم گاجر کا حلوہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ بازاری حلوہ لیں گے تو اس میں گھی اور چینی بہت زیادہ ہو سکتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو گھر میں حلوہ بنائے اور اس میں چینی اور گھی وغیرہ کو اعتدال اور مناسب مقدار میں استعمال کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جی گاجر. خوب گاجر کھائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے.